لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. حضرات محترم، قرآن عزیز کے اندر 3 مقامات ہیں اور تینوں مقامات پر 10 آیات ہیں جن میں کچھ صفات کا تذکرہ ہے. اگر کوئی مسلمان ایماندار اپنے اندر ان صفات کو پیدا کر لے تو اللہ مالک ایسے شخص کو جنت کا وعدہ کرتے ہیں، اسے کامیاب قرار دیتے ہیں. ان میں ایک مقام ہے 18ویں پارے کی پہلی 10 آیات، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور دوسرا مقام ہے سورۃ فرقان کا آخری رکوع جس میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی صفات کا تذکرہ کیا اور ان کو کامیاب قرار دیا جو وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حون سے لے کر سورت کے آخر تک آتا ہے. اور تیسرا مقام سورت احزاب کی آیت نمبر 35 ہے جس میں اللہ رب العزت 10 صفتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. اگر ان صفات کو کوئی اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ مالک وعدہ کرتے ہیں اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت عزت والا اجر تیار کیا ہے. وہ صفات کیا ہیں؟ سب سے پہلی صفت ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. یاد رکھیں ہمارے ذہنوں میں اسلام یا مسلمانی کا تصور یہ ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے وہ مسلمان ہے. حقیقتاً مسلمان اس شخص کو کہتے ہیں جو فرما بردار ہے. اللہ رب العزت نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جو بات کہی تھی اس سے اس کا معنی واضح ہو جاتا ہے. اللہ انہیں کہتے ہیں اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. جب ان کے رب نے انہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ، انہوں نے کہا کہ میں فرما بردار ہو گیا دونوں جہانوں کے رب کے لیے، حالانکہ پہلے بھی مسلمان تھے. تو یہاں اسلام مسلمانی سے مراد فرما برداری ہے. اگر کسی کے اندر یہ ہے تو پھر تو وہ اس صفت کا مالک ہے. اگر فرما برداری نہیں ہے تو پھر وہ ایک نام کا مسلمان تو ہو سکتا ہے، حقیقتاً مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں سب سے پہلی بات کہ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں. اس کا دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو مسلمان مرد آگے جو صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرے گا تو کامیاب ہوگا. اگر کافر بے شمار صفات اپنے اندر پیدا کر لے لیکن اسلام کو قبول نہ کرے تو اس کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے. کیونکہ اللہ رب العزت نے جو شخص اسلام نہیں لاتا کفر پہ موت آتی ہے اس کے متعلق فرماتے ہیں ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار،
جو شخص کفر میں زندگی بسر کرتا ہے، فرما برداری نہیں کرتا، اور اس کی موت بھی کفر میں آتی ہے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ، اگر وہ زمین بھر کے بھی اللہ کے پاس سونے کا لے آئے تو اللہ اسے قبول نہیں کرے گے، وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، اگر وہ اس سے دگنا بھی کر لے تب بھی اللہ قبول نہیں کریں گے، اس کے لیے عذاب ہی عذاب ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ ہمیں بھی مسلمان بننے کی توفیق دے، آمین۔ دوسرا فرمایا والمؤمنین والمؤمنات، یہ مسلمانی کے بعد اگلا سٹیپ ایمان ہے، کیونکہ سورۃ حجرات کے اندر آتا ہے قالت الاعراب آمنا، گاؤں کے کچھ لوگ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، تو اللہ رب العزت نے انہیں کہا قل لن تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، ابھی تم ایمان نہیں لائے، ابھی تم اسلام قبول کیا ہے۔ تو آگے ایمانداروں کی صفات کیا ہیں وہ بیان کی، انما المؤمنون، ایماندار وہ ہیں کہ جو جن کے دلوں کے اندر ایمان راسخ ہو جاتا ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو تسلیم کرتے ہیں، تقدیر پہ ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور اسلام کے لیے سارا کچھ، سارے معاملات ان کا اللہ ہی کے حکم کے مطابق ہوتا ہے۔ ایک معنی اس کا یہ بھی کیا گیا کہ ایمان جو ہے صرف زبان کے اقرار کا نام نہیں ہے، جب تک تین قسم کی صفات انسان اپنے اندر پیدا نہ کرے۔ سب سے پہلے اقرار باللسان، زبان سے اقرار کرے، وتصدیق بالقلب، دل سے ان چیزوں کو سچا جانے، وعمل بالجوارح، اپنے اعضاء کے ساتھ عمل کر کے دکھائے تو پھر وہ ایماندار ہے۔ تو کہا والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، فرما بردار اطاعت گزار مرد اور اطاعت گزار عورتیں، والصادقین والصادقات، سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، صبر کرنے والی مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، ڈرنے والے مرد اور ڈرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والی مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے تیار کیا ہے مغفرت اور اجر عظیم۔ یہاں یہ بات غور کرے ذرا، آج اسلامی ممالک میں بہت سے لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتا تو کیا میرا اسلام ختم ہو گیا؟ اگر میں روزہ نہیں رکھتا، یعنی شرم نہیں آتی اپنی بات کرتے ہوئے۔ چند دن پہلے بہت بڑا لکھاری نوائے وقت کے اندر لکھتا ہے، تو اپنے کالم کے آغاز پہ لکھتا ہے کہ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ میں کوئی صوم و صلات کا پابند نہیں، کوئی روزے کی پابندی کرنے والا نہیں، لیکن ایک درد دل رکھنے والا مسلمان ہوں۔ وہ کون سا درد دل ہے، وہ کون سا اسلام ہے جس کے اندر نہ نماز ہے نہ روزہ ہے؟ اگر نماز اور روزے کی پابندی نہیں ہے، اگر وہ اطاعت اور فرما برداری نہیں ہے، اگر وہ اللہ سے ڈرتا نہیں ہے،
اگر وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہیں کرتا تو کون سا اسلام ہے جو اپنے کندھوں پہ اٹھائے پھر رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب فتح مکہ کے بعد لوگ گروہ در گروہ آنے لگے، ایک بہت بڑا قبیلہ، اس کا سردار اپنے قبیلے کے ساتھ آیا اور ہر قبیلے کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لانے کے پہلے اپنی کچھ شرائط، اپنے تحفظات پیش فرماتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جائز ہوتے تو قبول کر لیتے۔ دو لوگ ایسے تھے جنہیں آپ نے توڑ کے جواب دیا تھا۔ ایک مسلمہ کذاب جب آیا، اس نے کہا اگر آپ اپنے بعد مجھے اپنا نائب مقرر کر لیں تو میں مسلمان ہو جاتا ہوں۔ آپ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، اس تنکے کو توڑا، ایک طرف سے تھوڑا سا توڑ کے کہا میں تمہیں یہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں، اگر تمہارا دل چاہتا ہے مسلمان ہو جاؤ تو نہ جاؤ۔ اور دوسرا، ایک قوم کا سردار آپ سے کہنے لگا کہ ہر بات آپ کی قبول ہے، یہ جو ایک دن اور رات میں آپ 5 نمازوں کے متعلق کہتے ہیں اس کی پابندی نہیں کر سکتے۔ آپ ایک دم غصے میں آ گئے، آپ نے کہا اٹھ کے چلے جاؤ، مجھے تمہارے اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، جس اسلام کے اندر نماز نہیں وہ اسلام ہی نہیں، وہ دین ہی نہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے، آج یہ بات کہتے ہوئے شاید شرم بھی نہیں آتی، اس بات پہ ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا۔ یہ ایک آدمی زنا کرنے کے بعد اگر اپنا بار آ کے کھلا اعلان کرے کہ میں نے زنا کیا ہے، شاید یہ اتنا بڑا گناہ نہ ہو جتنا ایک بے نماز آدمی اپنی بے نمازی پہ فخر کرتے ہوئے کہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ اسلام اور نماز یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، اسلام روزہ یہ دونوں لازم ملزوم ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تو آپ نے ان کے ساتھ جہاد کیا تھا، اور لوگوں نے کہا کہ آپ انہیں ابھی نہ چھیڑیں، تو انہوں نے کہا اگر تم سارے میرا ساتھ چھوڑ دو، اکیلے مجھے لڑنا پڑے، یا تو میں مر جاؤں گا یا میں اس وقت تک لڑتا رہوں گا جب تک ایک رسی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ میں دیتے تھے جب تک وہ بھی وصول نہ کر لوں، میں ان کے ساتھ رکنے والا نہیں ہوں۔ تو آج ہم سارے زمانے کے گند اپنے چہرے پہ لگا کے اپنے آپ کو فخر سے مسلمان کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ یہ دیکھیے، اگر ایک بچہ سال میں پڑھتا نہیں ہے کوئی، اور پھر وہ اپنے ایگزام میں کام بھی اچھا نہیں کرتا، پیپر اچھے نہیں دیتا، کوئی ایگزامینر اسے کامیاب نہیں کرتا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے انصاف کیا ہے، تو اگر دنیا ساری زندگی ہم بدکاریاں، برائیاں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہے اور پھر سمجھ لیں اللہ غفور الرحیم ہے، یہ انصاف ہو جائے گا۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کبھی بھی اصحاب جنت اور اصحاب النار ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ نیکی کرنے والا اور برائی کرنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا، ہم انہیں برابر کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، العیاذ باللہ۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے اور بہت بڑے اجر سے نوازے تو مسلمان بنو، ایماندار بنو، فرما بردار بنو، سچے بنو، صبر کرنے والے بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو، اور صدقہ کرنے والے، روزہ رکھنے والے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اللہ کے ذکر کرنے والے بنو، تو پھر اللہ معاف فرمائیں گے، پھر اللہ اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ اللہ ہمیں یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہاں یہ بات آخری عرض کر دو، ذہن میں آ گئی کہ ہم میں سے جب بھی کوئی ہمیں کسی بات سے منع کرتا ہے اور ہمیں احساس بھی ہے کہ یہ بات غلط ہے، تو ہم چھپ کے جان بوجھ کے وہ غلط کام کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کون ہمیں روکتا ہے۔
یعنی سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا استاد ہمیں روکے گا یا ہمیں مارے گا، اس بات پہ سزا دے گا، تو ہم جان بوجھ کے وہ کام کرتے ہیں۔ اس وقت ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ وہ کام حقیقتاً استاد انہیں اخلاق سکھانے کے لیے یہ سارا کچھ کرتا ہے۔ لیکن بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ ہم جان بوجھ کے وہ کام کرتے ہیں۔ تو جی اس بات پہ مارا تھا، اس بات پہ منع کیا تھا، میں پھر کرتا ہوں۔ تو یہ نہ مسلمانی ہے، نہ ایمان کی علامت ہے، نہ اللہ سے ڈرنے کی علامت ہے، یہ بے شرمی اور بے حیائی کی علامت ہے جو انسان کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔